السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں اور میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان کو بہت بڑا دھوکہ بنایا ہے، بڑا دھوکہ ہے۔ اس دھوکے سے انسان اللہ ہی کے فضل سے نکل سکتا ہے، ورنہ نکل نہیں سکتا۔ ایسا دھوکہ لگا، کیونکہ دھوکہ پتہ کس کو کہتے ہیں؟ دھوکے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دھوکہ وہ ہوتا ہے جو بعد میں کھلتا ہے، بعد میں چلتا ہے کوئی تو دھوکہ تھا۔ یعنی جب دھوکہ ہو رہا ہوتا ہے پھر نہیں پتہ چلتا، اس وقت نہیں پتہ۔ اگر اس کو پتہ چل جائے تو بچ جائیں لوگ، لیکن یہ وہاں پہنچ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو دھوکہ تھا، اس لیے بچ نہیں پاتے۔ جیسے وہ دور جب گرمیوں میں دیکھتے ہیں نا، پانی دور سڑک پہ لگتا ہے کہ پانی ہے، جب وہاں پاس پہنچتے لگتا ہے کوئی پانی نہیں، دور سے پانی لگ رہا ہوتا ہے۔ یہ مثال ہے اسے کہ وہ دھوکہ سمجھ نہیں لگتی کہ دھوکہ ہے۔ لیکن اللہ اگر سمجھ دے دے، اس کے بھی فارمولے ہیں خیر، کہ کن کو سمجھ ملتی ہے کن کو نہیں ملتی، اس کا بھی فارمولے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی ظالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ خود ہی اللہ نے حرام، کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہوا ہے، میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا۔ اگر اللہ حرام نہ کرتے اپنے اوپر ظلم کو، ہم کیا کر لیتے؟ اللہ پاک یہ کہتے کہ میں تم پہ ظلم کروں گا، چلو تو کیا کر لیتے؟ کچھ کر سکتے؟ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ کہہ رہے میں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، لہذا تم کیا کرو؟ تم بھی لوگوں پہ ظلم نہ کیا کرو، تم بھی ظلم نہ کرو۔ تو گویا ظلم نہ کرنا یہ اللہ والی صفت ہے، دوسروں پہ ظلم نہ کرنا یہ اللہ والی صفت ہے۔ ظلم کیا چیز ہوتی ہے؟ ظلم کے معنی پتہ کیا چیز، کہ ہوتا کیا ظلم؟ ظلم کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو جس مقصد کے لیے بنی ہو، غور سے سن لیں بات، جو جس مقصد کے لیے بنی ہو، جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہو، اس مقصد پہ استعمال نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ظلم۔ جیسے مثال سے بات سمجھ آتی ہے۔ اب یہ پگڑی میں نے باندھی ہے، یہ پگڑی باندھنے کی جگہ سر ہے، اگر میں اس کو اتار کے گھٹنے پہ باندھ لوں، یہ ظلم ہے۔ جرابیں پاؤں میں پہنتے ہیں تو جرابیں اتار کے سر پہ باندھ لیں، یہ ظلم ہے۔ جس مقصد کے لیے بنا تھا اس مقصد پہ استعمال نہ ہونا ظلم ہے۔ تو دھوکہ کیسے کھاتا ہے؟ میں کل پرسوں کسی جگہ بیٹھا تھا تو وہاں
ٹی وی لگا تھا تو خبریں ہونے لگی تھیں. تو خبروں سے پہلے میں نے دیکھا ایک آدمی آیا سامنے. میں نے کہا جانے پہچانے لگتا. تو وہ شوکت علی تھا, شوکت علی سنگر. وہ شوکت علی سنگر تھا. تو نیچے وہ اینکر نے آ کے کہا کہ یہ شوکت علی صاحب جو ہے نا ہسپتال میں داخل ہیں, ہسپتال میں داخل ہیں, یہ سروس ہسپتال میں داخل ہیں. اور وہ ایک دم اس کی تصویر آ گئی شوکت علی صاحب کی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں ہسپتال میں داخل ہوں, کوئی میرا پرسان حال نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, نہ میری کوئی ٹیک کیئر ہو رہی ہے, نہ کوئی مجھے وقت پہ میڈیسن ملتی ہے, نہ کوئی پوچھنے, میں اکیلا پڑا ہوں, کوئی نہیں پوچھا. اس شوکت علی صاحب کی اس بات سے ایک دم میری پوری ریل چلنی شروع ہو گئی. اور پیچھے انہوں نے اس کو لگا کے بتایا کہ دیکھو یہ کتنا بڑا سنگر ہے اور کیا اس کی خدمات ہیں ملک کے لیے. اور اس نے سن 1965 میں وہ ترانہ گایا تھا, ساتھیو مجاہدو جاگ اٹھا ہے سارا وطن. آج بھی کوئی ایسی ویسی بات ہوتی ہے تو فوراً یہ ترانہ, یعنی یہ ترانہ ایک حصہ بن گیا ہمارے فوک کا. وہ ترانہ گائے, انہوں نے وہ ترانہ گا رہے. اور وہ اینکر بتا رہا تھا دیکھو جی اتنا بڑا آدمی ہے, اس کی خدمت کرنی چاہیے, اس کا کوئی کسی کو جا کے پوچھنا چاہیے, اور یہ ہے وہ کہہ رہے, اور کوئی نہیں پوچھ رہا. تو میرے ایک دم خیال آیا کہ یہ تو شوکت علی صاحب تو اتنے بڑے سنگر نہیں ہیں, اس سے بڑا سنگر تھے مہدی حسن صاحب مرحوم. یعنی مہدی حسن وہ سنگر گزر گئے کہ جس کا مجھے یاد ہے کہ ہندوستان کی جو وہ سنگر ہیں لتا منگیشکر, اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو مہدی حسن ہے اس کے گلے میں بھگوان بولتا ہے. اتنا بڑا یعنی کمپلیمنٹ لتا سے ان کو ملا کہ اتنے بڑے آدمی ہیں, ایسی انہوں نے غزلیں گائی ہیں اور یہ کیا, وہ اتنا بڑا پاکستان کے لیے نام روشن کیا ہے اور فلاں کیا ہے اور یہ کیا وہ کیا. اور جب وہ بیمار ہو آخری زندگی کے آخری دنوں میں تھے تو یہی شکایت کر رہے تھے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں, میرے پاس علاج کے پیسے نہیں, کوئی یہاں آتا نہیں, کوئی میرا خیال نہیں کرتا, کوئی یہی وہ شکوہ کر رہے تھے. اب آپ بھی میری بات غور سے سننا, یہ پاکستان کے 2 بڑے سنگروں کے نام آپ کو گنے. اب اس کے برعکس یہ دونوں شکایت کر رہے تھے کہ ہماری خدمات ہیں ملک کے لیے اتنی بڑی اور ہمیں کوئی پوچھتا نہیں. اور اس کے برعکس مجھے یاد آیا کہ مولوی جمیل صاحب, جانتے ہیں مولوی جمیل کو؟ آپ لوگ جانتے ہیں؟ یہ سننے والے بھی نہیں جانتے ہیں مولوی جمیل کون ہے. مولوی جمیل صاحب کا جب انتقال ہوا تو ان کے جنازے میں 2.5 لاکھ آدمی تھا. 2.5 لاکھ آدمی. مولانا جمشید صاحب کا نام سنا آپ نے؟ کچھ لوگوں نے سنا ہوا, کچھ اکثر نہیں سنا. مولانا جمشید جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے میں 4 سے 5 لاکھ آدمی تھا. عبد الوہاب صاحب کا جب انتقال ہوا تو لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کے جنازے میں 20 سے 30 لاکھ کے درمیان لوگ تھے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مولانا جمشید صاحب کو, بھائی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, کہ ہسپتالوں میں یہ ایڈمٹ تھے. تو ہسپتال جہاں کمرے میں یہ ایڈمٹ تھے اس کے باہر لوگ کوڑا ڈال رہے ہوتے تھے, کہ 2 گھنٹے کی خدمت مجھے مل جائے, میرا نام 2 گھنٹے کے لیے رکھ لیں, میں نے خدمت کرنی حضرت کی. وہاں وہ کہہ رہے تھے کہ یار آپ کی مہربانی, بس آپ دعا کر دیں, اپنے گھر جائیں, ہم یہاں پر بہت دنیا ہے خدمت, آپ چلے جائیں. ان کی خدمت کے پہرے لگ رہے ہیں جو فقیر ہیں. مولانا جمشید صاحب فقیر آدمی تھے, بالکل فقیر. ایک دفعہ مولوی طارق جمیل صاحب نے مجھے بتایا کہ ہمارے استاد تھے, میں ان سے پڑھتے تھے, تو میں پڑھ کے فارغ ہو گیا تو میں اپنے مدرسے چلانے لگ گیا. تو میں ایک دن آیا مولانا اپنے استاد صاحب سے ملنے کے لیے, مولانا جمشید صاحب سے ملنے کے لیے آیا, تو دیکھا کہ مولانا جمشید صاحب سر کے نیچے اینٹ رکھ کے سوئے ہوئے ہیں. اینٹ سر کے نیچے رکھ کے سوئے ہوئے, بزرگ آدمی. تو کہتے ہیں میں پاس بیٹھ کے جب مولانا کی آنکھ کھلی تو میں نے مولانا سے کہا, یہ طارق جمیل صاحب نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا مولانا سے کہا مولانا اپنے اوپر کچھ رحم کریں, اب عمر بڑی ہو گئی ہے, یہ اپنے اوپر یہ سر کے نیچے اینٹ رکھ کے سونا یہ تو مناسب. تو کہہ رہے مولانا نے کیا فرمایا, کہہ رہے میرے پیارے اپنے اوپر رحم ہی تو کر رہا ہوں.
یہ رحم ہی تو کھا رہا ہوں اپنے اوپر. جو یہاں اللہ کے لیے مشقت اٹھا لے گا وہ اگلی مشقت سے بچ جائے گا. تو یہ ساری ڈیلیں میرے سامنے چل گئیں. میں نے کہا دیکھو جو اس جہان میں اللہ کو راضی کر کے جائے گا اللہ تبارک بتا دنیا میں دکھائیں گے کہ اس کا کیا معاملہ ہونے والا ہے. اور جو اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارے گا وہ چیخیں مارتا پھرے گا کہ جناب اس کی خدمات دیکھیں، اس کا یہ دیکھیں، اس کا وہ دیکھیں. کوئی دنیا میں پوچھنے والا نہیں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ دھوکہ سمجھ گئے نا، اگر یہ دھوکہ سمجھ گئے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر یہ دھوکہ نہ سمجھے، اگر یہ دھوکہ نہ سمجھے تو موت پہ کھلا تو کیا کھلا. یہ فارمولہ ہے. جو اس جہان میں اللہ کو راضی کرے گا اللہ موت سے پہلے پہلے لوگوں کو دکھا دیں گے کہ یہ دیکھو یہ میرا فرما بردار ہے، میرا دوست ہے. مخلوق کے دلوں میں محبت اللہ ڈال سکتا ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں. میں کسی کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتا. میں مشہور ہو سکتا ہوں، میں مشہور ہو سکتا ہوں، عزت والا نہیں بن سکتا. مشہوری اور چیز ہے، عزت والا ہونا اور چیز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ٹی وی پہ آتے ہیں، کتنے مشہور ہیں، لیکن جو ہی ٹی وی پہ آتے ہیں لوگ گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. مشہور بہت ہیں. مجھے ایک آدمی نے کہا جب عبدالوہاب صاحب کا انتقال ہوا تو ایک دنیا دار کوئی جسٹس صاحب تھے، جسٹس یہاں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ کون ہے عبدالوہاب. ہی واز ناٹ اے میڈیا مین، ہی واز ناٹ اے میڈیا مین. یہ اتنے لوگ کیسے اس کے جنازے میں، سارا ٹریفک رک گئی ہے، پورا پنجاب رک گیا ہے کہ جنازہ ہو رہا ہے اس کا. یہ ہوا چی وہ سمجھتے کہ میڈیا پہ جو آتا ہے بس یہی ہے. تو میں نے انہیں کہا یہ آسمانی تھے، یہ آسمانی تھا پروگرام ان کا، زمینی نہیں. زمین میں لوگ عزتیں حاصل کرنے کے لیے کس طرح ذلیل ہو رہے ہیں اور کس طرح ذلیل کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم خیر کے کام کر رہے ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں دھوکہ. چند دن کی عزت حاصل کرنے کے لیے، چند دن کا نام و نمود حاصل کرنے کے لیے اللہ کو داؤ پہ لگا دینا، یہ ہے دھوکہ. دین کو ہار جانا. جو میرے دوستو جو دنیا میں اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارے گا اس کو موت سے پہلے بات کھل جائے گی. سمجھ آ رہی بات؟ عقل سے زندگی گزارنا، عقل سے زندگی گزارنا. ہم بڑے پریویلیج لوگ ہیں خدا کی قسم. اللہ نے ہم پہ بہت بڑا کرم فرمایا ہوا ہے. اللہ کے بہت بڑے ہم پہ احسانات ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. یہ ہماری مت ماری گئی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بات. ہم کتنے، اللہ کے نبی نے ہمیں کتنا بڑے بڑے کمپلیمنٹس دیے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. 2 حدیثیں سناتا ہوں آپ کو، آج ہی مجھے یاد آ گئی، اس بات سے یاد آ گئی. ایک صحابی کہتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ 2 آدمی آتے ہوئے نظر آئے. 2 آدمی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے فرمایا کہ ایک فلاں قبیلے کا ہے، ایک فلاں قبیلے کا. دونوں قبیلوں کے نام بتائے کہ یہ فلاں فلاں قبیلے کے ہیں. اب وہ دونوں آگے آئے تو آ کے ایک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ کا بوسہ دے کے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، یعنی آپ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت کی، اسے کلمہ پڑھایا. تو اس نے سوال کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص آپ کی زیارت کرے، جو شخص آپ کی زیارت کرے، آپ پہ ایمان لائے، آپ کی تصدیق کرے اور آپ کی اتباع کرے. 4 باتیں کہیں. جو آپ کی زیارت کرے، آپ پہ ایمان لائے، آپ کی تصدیق کرے اور آپ کی اتباع کرے، اسے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کو مبارک ہو، اس کو مبارک.
یعنی مبارک میں ساری بات کر دی. ایک لفظ کہا مبارک ہو تو مبارک میں سب بتا دیا کہ کیا ملے گا اس کو ایک ہی بات. تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ اٹھ کے ایک طرف ہو گئے. دوسرے آگے آئے تو دوسرے نے آ کے آپ کے دونوں ہاتھوں میں لیا, بوسہ دیا, اور بوسہ دے کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. اسے بیعت کیا, کلمہ پڑھایا. تو اس نے بھی یہ سوال کیا, اس نے کہا یا رسول اللہ, جس نے آپ کو دیکھا ہی نہیں, آپ کو دیکھا نہیں, آپ کی زیارت سے محروم ہو گیا, آپ کی زیارت نہیں کر سکا, آپ کے بعد آیا لیکن آپ پہ ایمان لایا, آپ کے ایمان لایا, آپ کی تصدیق کی اور آپ کی اتباع کی, اسے کیا ملے گا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ اس کو مبارک ہو, اس کو مبارک ہو, اس کو مبارک ہو. 3 دفعہ فرمایا اس کو مبارک ہو. جب میں نے یہ حدیث پاک پڑھی تو میرا دل ٹھنڈا ہو گیا. میں نے اسی وقت کہا, میں کہ یا اللہ, ہم نے تیرے نبی کو نہیں دیکھا مگر ہم تیرے نبی پہ ایمان لائے, ہم نے تصدیق کی, ہم نے اتباع کی کوشش کی, کر تو نہیں سکے لیکن کوشش کی. تو اللہ ہمیں بھی اس حدیث میں شامل فرما لے. یہ آپ سب کو مبارک دی ہے اللہ کے نبی نے. یہ کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی, سمجھنے والوں کے لیے بات ہے. یہ نہ سمجھنے کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہے یہ. جس کو نبی بادشاہ, 2 جہانوں کا سردار, وہ کہے مبارک ہو, مبارک ہو, مبارک ہو. کتنی خوش نصیبی ہے بتاؤ. ذرا سی اس کی بات ماننی ہے. جو ذرا سی اس کی بات مان لے گا, اس کے 2 جہان بن گئے. نمبر 1 ایک حدیث. دوسری بھی سنو, ایک کا مزہ آیا نا, اب دوسری سنو. دوسری حدیث پاک میں نے ایک حدیث میں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے صحابہ سے عرض کیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں. میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے. اب صحابہ آپس میں سوچ میں پڑ گئے کہ آپ کے بھائی کون ہیں؟ تو ایک نے ڈرتے ڈرتے کہا یا رسول اللہ, ہم آپ کے بھائی نہیں, ہم آپ کے بھائی ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, تم میرے بھائی نہیں ہو, تم تو میرے صحابہ ہو, تم میرے ساتھی ہو. میرے بھائی تو وہ ہیں جو مجھ پہ بن دیکھے ایمان لائیں گے, جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں مگر مجھ پہ ایمان لائیں گے, میری اتباع کریں گے, میری بات مانا کریں گے, میری بات کو مان کے خوش ہو جائیں گے. یہ میں اپنے پاس سے عرض کروں, نبی کی بات کو مان کے خوش ہو جانا, خوش ہو جانا. نبی کی بات کو مان کے خوش ہو جانا یہ بذات خود اللہ کا فضل ہے. کیوں مزہ کر رہے ہیں؟ ابھی میں ساتھیوں کو حدیث پاک سنا رہا تھا پڑھ گئی, ابھی آیا تو یہ دوست بیٹھے تھے, جگو صاحب, سہیل صاحب. ان کو میں نے کہا ابھی ٹائم ہے, آؤ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. میں نے کہا سنائیں. تو میں نے ابھی حدیث سنائی. میں نے کہا دیکھو اللہ کے نبی کی باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں, چھوٹی چھوٹی. اللہ کے نبی چھوٹی بات کرتے تھے لیکن اس چھوٹی بات میں سمندر ہوتا تھا. اس لیے میں نے کہہ رہا تھا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی کوشش میں چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہوں. چھوٹی بات, لیکن دل ہونا ضروری ہے بات سمجھنے کے لیے. دل والا ہونا ضروری ہے. دین کی بات, اللہ اور اللہ کے رسول کی بات دل والے کو سمجھ آتی ہے, عقل والے کو نہیں. کیونکہ دل کا معاملہ اور ہے, دماغ کا معاملہ اور ہے, اور دین سارے کا سارا دل کا معاملہ ہے. دیکھو نا, اگر انسان عقل سے دین سمجھنا چاہے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی آگ میں چھلانگ نہ مارتے. وہ کہتے ہیں تو کیسی بات کر رہے ہیں آپ, عقل ہی نہیں مان رہی اس بات کو, آپ کہتے ہیں آگ میں چھلانگ لگا دو. اگر دین عقل سے ہوتا کہ اس کو
دماغ سے سوچو، عقل سے مطلب ہے کہ دماغ سے سوچنا، کہ دماغ سے دین کو سوچو، تو کیا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے میں چھری چلاتے؟ بتاؤ، کتنی موٹی بات۔ جہاں دل کا معاملہ آ جاتا ہے نا میرے دوستوں، وہاں آدمی عقل کو پیچھے چھوڑتا ہے، کہتا ہے دفع کرو۔ مجھے ایک دم، میں امریکہ گیا تھا جماعت میں، تو ایک آدمی نے مجھے یہ بات سمجھائی۔ ایک گورا تھا، گورا، تو گورا کنورٹ ہوا تھا، مسلمان ہوا تھا، وہ مسلمان ہوا، پھر مسلمان ہو کے پریکٹسنگ سچ مچ کا مسلمان ہوا، سچ مچ کا مسلمان ہوا۔ پھر اس نے علم پڑھا تو اب اس کی عمر تو 60 سال عمر تھی۔ اس نے کہا میں 35 سال پہلے مسلمان ہوا تھا۔ تو اس نے یہ بات، آج مجھے اس کی بات یاد آئی۔ اس نے مجھے اس وقت کہا تھا، اس نے کہا بٹ صاحب، دین دل کا معاملہ ہے، یہ دل کا سودا ہے، یہ عقل کی بات نہیں۔ عقل تو کہتی ہے کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، تو دل۔ تو اس نے مثال دی، اس نے کہا دیکھو، ایک آدمی ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، وہ کہیں باہر گیا تھا، تو گھر واپس آیا تو اس کے گھر کو آگ لگی ہے، اس کا بیچ میں $2-3 ملین بھی تھا، وہ اندر اس کے سامنے جل رہا ہے، اسے پتہ چلا میرے پیسے جل گئے، زندگی کمائی جل گئی۔ انہوں نے کہا چلو دبا کرو، زندگی اور کما لیں گے، اب کیا میں تو نہیں اس پہ جا کے چھلانگ مار سکتا آگ میں۔ تو اس نے کہا ایک دم اس نے جو چھت پہ دیکھا تو اس کی بیٹی اور اس کی بیوی کھڑے ہیں، اس کی بیٹی اور بیوی اوپر کھڑے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں بابا ہمیں بچا لو، ہم جل جائیں گے۔ اب بتاؤ یہ کیا فیصلہ کرے گا؟ اس نے کہا اب یہ بھول جائے گا کہ دماغ کیا کہتا ہے، اب یہ بھول جائے گا کہ میں جل جاؤں گا کہ کیا ہو جاؤں گا، یہ اب چھلانگ مارے گا، کیونکہ اب معاملہ دل کا آ گیا ہے، اب عقل کا نہیں۔ دل کا معاملہ ہے میرے دوستو، دین بھی دل کا معاملہ، اللہ اور اللہ کا رسول بھی دل کا معاملہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی حلاوت، ایمان کی حلاوت وہ شخص لے گا جس کے اندر 3 باتیں ہوں گی، جس کے اندر 3 باتیں ہوں گی، اس کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی۔ حلاوت ایسا لفظ ہے جس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے اردو پنجابی میں، کیونکہ کچھ ایسے، ہر زبان میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کا ترجمہ کوئی نہیں ہوتا۔ تھاں ہی مار دیتا ہے، اب تھاں ہی مار دیتا کا کیا ترجمہ ہے؟ کہ تھاں ہی مار دیتا، کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا اس کا، کر سکتا ہے؟ یہ پنجابی کا لفظ ہے، پنجابی والے ہی سمجھ سکتے ہیں، اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں، عربی میں ترجمہ نہیں ہو سکتا، لیکن جو پنجابی والے سمجھ گیا وہ تھاں مار چھڑے۔ اس طرح حلاوت ایک اندر کی کیفیت کا نام ہے کہ جب سارے بدن میں سرور آ جائے اس کو کہتے ہیں حلاوت۔ ایسی کوئی بات سنے کہ مزے ہی آ جائیں اور کہنا ٹھنڈ پاتی، اس کو کہتے ہیں حلاوت۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ایمان کی حلاوت وہ آدمی حاصل کرے گا جس کے اندر 3 باتیں۔ نمبر 1، پہلی بات کہ اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ساری محبتوں سے اوپر ہو، باقی ساری محبتیں اس کے۔ اب یہ محبت اوپر تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے میں چھری چلائی تھی، ورنہ بیٹوں میں چھری چلاتا ہے کوئی؟ اور کہنا میرا پتر ہے، کمال کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر رضی اللہ تعالیٰ، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ تو اس نے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ، میری جان کے بعد، میری جان تو مجھے عزیز ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ محبوب مجھے آپ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ عمر تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو ایک دم عمر رضی اللہ کہا یا رسول اللہ، اچھا، ساتھ ہی کہا کہ یا رسول اللہ اب مجھے اسی وقت آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے، اسی وقت کہ آج کے بعد یا رسول اللہ مجھے دنیا کی ماں سے، باپ سے، بچوں سے، اپنی جان سے، پیسے سے سب سے زیادہ محبوب آپ ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا اب تم سے ایمان والے ہوئے۔
اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو، پھر یہ علامت ہو۔ نمبر 2، جس سے محبت کرے، جس سے محبت کرے اس سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے، اور کوئی مقصد۔ اور یاد رکھو میرے دوستو، جس سے تم اللہ اور اللہ کے رسول کے واسطے، اللہ واسطے محبت کرو گے نا، اس کے دل میں تمہاری عظمت آئے گی۔ یاد رکھنا، اس کے دل میں تمہاری محبت آئے گی، اور کسی کے دل میں محبت، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ لوگ مشہور ہو سکتے ہیں، عزت والے نہیں بن سکتے۔ لوگوں کے دلوں میں محبت کوئی نہیں ڈال سکتا سوائے اللہ کے۔ دلوں میں محبت اللہ ڈالتے ہیں، اسی لیے تو اللہ کہتے ہیں کہ بتاؤ تم اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر تمہارے دل میں محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے۔ تو جس سے محبت کرو اللہ کے لیے، جس سے دشمنی کرو اس سے بھی اللہ کے لیے۔ جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ کر کے دکھایا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کافر کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، اسے تلوار سے ذبح کرنے لگے تو اسے منہ پہ تھوک دیا، تو ایک دم چھوڑ دیا۔ یہ کیا کیا تمہیں تو اور تیزی سے مجھے تلوار مارنی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو سمجھ گئے، جو بات سمجھ گئے تھے وہ ایسے ان کا نام علی نہیں پڑ گیا، ایسے وہ علی المرتضیٰ نہیں بن گئے، ایسے وہ علم کا شہر اور دروازہ نہیں بن گئے، پیچھے کوئی بات ہوتی ہے، ایسی کوئی صفات ہوتی ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا پہلے تو میں تمہیں ذبح قتل کر رہا تھا اللہ کے لیے، اب تو نے میرے منہ پہ تھوک دیا تو اب مجھے غصہ آ گیا، اب میری انا بھی شامل ہو گئی، تو میں تجھے اپنی انا پہ ذبح نہیں کرنا چاہتا۔ یہ مثال دنیا میں ایک ہی ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ کوئی دے سکتا ہے یہ مثال؟ ہماری تو دشمنی لوگوں سے ہے ہی اپنے لیے، محبت بھی اپنے لیے کہ میرے کام آئے گا۔ بڑے لوگوں سے دوستی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کل ایک بریگیڈیئر صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اس نے کہا جی ISI کے بریگیڈیئر ہیں، تو کسی نے مجھے کہا کوئی انہوں نے واقفیت رکھ۔ اس سے کیا کسی میں کم پیسہ ہے، یقین کر میرا دوست واقفیت۔ ہماری تو محبتیں بھی، ہماری دشمنیاں بھی اپنے نفس کے لیے ہیں۔ بڑے آدمی سے ملنا کیوں چاہتے ہیں؟ کہ انہیں کو کم پائے گا، اور بڑے آدمی ہم سے ملنا نہیں چاہتے، بڑے آدمی اس سے بڑے سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ یہ کبھی ایمان کی حلاوت محسوس نہیں کرے گا جس کے دل میں لوگوں سے ملنا جلنا اللہ کے لیے نہ ہو، جس سے محبت اللہ کے لیے نہ ہو۔ اور نمبر 3 آپ سے اس نے فرمایا کہ اس کا اسلام سے کفر پہ پلٹ جانا، اسلام سے واپس ہو جانا، اس کے لیے ایسا ہی ہو جیسے آگ میں ڈال دینا، کہ کسی قیمت میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، جو مرضی دلیلیں دے لو، جو مرضی میرے ساتھ کر لو۔ آج تو لوگ جب ایمان نہیں ہوتا تو تھوڑے سے پیسوں کے لیے بک جاتے ہیں، تھوڑے سے پیسے۔ دنیا جتنی تنظیمیں پھر رہی ہیں، یہ تنظیمیں کس طرح کرتی ہیں؟ یہ غیر مسلم تنظیمیں لوگوں کو، جو مسلمانوں کو غیر مسلم بناتی ہیں، تو کیا لالچ دیتی ہیں کہ یار تم غریب آدمی ہو، اب تیری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے، ہم تیری یہ ضرورت پوری کریں گے۔ دیکھو نا، ہم تو اگر تم قادیانی بن جاؤ تو تمہیں کیا ملے گا؟ ہم تمہیں اتنے پیسے بھی دیں گے، گھر بھی بنا دیں گے، نوکری بھی مل جائیں گے، یہ بھی مل جائے گا، وہ مل جائے گا، میڈیکل فری۔ یہ لالچ دیتے ہیں۔ کافی سال پہلے کی بات ہے، ہماری جماعتیں جاتی تھیں اس وقت، یہاں سے جماعتیں جاتی تھیں مدینہ منورہ، پھر مدینہ منورہ سے آگے جماعتیں نکلتی تھیں، سال کی جماعتیں نا پوری دنیا میں، وہاں سے جاتی تھی۔ پہلے مدینہ منورہ جاتی، وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے نکلتی تھی، جس طرح پہلے نکلا کرتی تھیں، کبھی وہاں سے جماعتیں اس طرح جاتی تھیں۔ یہ تو پھر بعد میں جب وہ ضیاء الحق مرحوم کے دور میں وہ چکر ہوا تو وہ جو حملہ ہو گیا تھا، تو اس سے جماعتوں کی پابندی لگ گئی، وہاں کے یہاں نہیں جانا۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے، ایک جماعت گئی۔ اب اس وقت مکہ مکرمہ میں بھی، مکہ مدینہ حجاز مقدس میں تیل نہیں نکلا تھا، ابھی تیل نہیں نکلا تھا، تو غربت بہت زیادہ تھی۔
حجاز میں بہت غربت تھی، کچھ نہیں تھا، بالکل غریب. تو ایک جماعت وہاں گئی، تو اس جماعت نے نا وہ روضہ اطہر کے باہر بیٹھ کے نا وہاں، اس وقت یہ تو کچا، سب کچھ کچا تھا، تو وہاں بیٹھ کے نا انہوں نے دوپہر کا کام تھا، دن کو کام کرتے، کام کر کے آگے نا کھانا کھانے لگے. تو دسترخوان بچھایا، اپنا کھانا جو پکا کے لائے تھے وہ کھانا کھانے کے. ایک بچہ دیکھا انہوں نے، ایک چھوٹا بچہ دیکھا، وہ سامنے بیٹھا تھا. تو وہ بچہ ان کی طرف دیکھنے لگا. بچہ جب ان کی طرف دیکھنے لگا تو ان کو محسوس ہوا کہ بچہ بھوکا ہے. تو انہوں نے اسے کہا بیٹا تو بھی آ جا، تو بھی کھا لے. تو ایک دم بچہ بھاگ کے آ گیا. تو یہ کہتے ہیں جس طرح اس بچے نے کھانا کھایا، اس سے ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ کب کا بھوکا تھا. کیونکہ زیادہ بھوکا ہو تو پتہ چلتا ہے روزہ کھولتے تو کس طرح کھولتے روزہ، ایک دم یہ بھی کھا، وہ بھی کھا، یہ بھی لے، وہ بھی لے فٹافٹ. جب اس نے اس طرح کھانا کھایا تو ہم نے اندازہ کر لیا کہ یہ بہت دنوں سے شاید بھوکا ہے. تو جب اس نے، ہم دیکھتے اسے کو کھانا زیادہ دے دیا، اچھی طرح جب کھانا کھا لیا تو کہہ رہے ہم نے اس سے کہا کہ بیٹا تجھے بہت بھوک لگی تھی؟ اس نے کہا جی میں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، مجھے بہت بھوک لگی. عرب تھا، تو یہ جو ساتھی جماعت میں تھے مولوی صاحب تھے، عربی میں بات کر رہے اس سے، جو جگہ میں بہت دن سے بھوکا. تو انہوں نے اس سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو، تم ہمارے ساتھ چلو، اگر تم ہمارے ساتھ جاؤ گے نا وہاں بہت کھانا ہے، بہت روٹی ہے، بڑی چیزیں ہیں، گوشت ہیں، پنیر ہے، آرام سے کھانا، کوئی کبھی بھوک نہیں آئے گی وہاں کھانا ہی کھانا ہے. اس نے کہا اچھا مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، میں تمہارے ساتھ، میں یہاں بہت بھوکا رہتا ہوں، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ. تو نے کہا ہاں تم اپنے ساتھ لے جائیں گے بیٹا، تمہارے ساتھ چلو. تو راضی ہو گیا، کہتے ہیں بس میں اپنے گھر سے اپنی جو چیزیں تھوڑی سی ہیں وہ لے آؤں، اب مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ تو ہم نے کہا لے جائیں گے. تو ایک درخت آگے تھوڑا سا آگے چلا تو ایک دم کہنے کا ایک بات سنو، ایک بات بتاؤ، وہاں یہ ہے. اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس نے کہا یہ ہے وہاں. میں نے کہا بیٹا وہاں یہ تو نہیں ہے. انہوں نے کہا وہاں یہ نہیں. میں نے کہا پھر مجھے یہاں کی بھوک ہی ٹھیک ہے، میں بھوکا ہی ٹھیک ہوں، میں ان کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. مجھے بھوکا رہنا منظور ہے لیکن حضور کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. یہ جس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے وہ بھوک بھی برداشت کر لے گا، ذلت بھی برداشت کر لے گا، ذلیل بھی ہو جائے گا، لیکن دین کو نہیں چھوڑے گا، دین کو نہیں چھوڑے گا. جس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے وہ چند تھوڑے سے پیسوں کے لیے اپنا سب کچھ بیچ دے. یہ جو میرے دوستوں ہمارے دیس میں لوگ رشوت لے کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، یہ سب دین کو بیچ رہے ہوتے ہیں. جو جھوٹ بول کے اپنا مال بیچتے ہیں یہ دین کو بیچ رہے ہیں. اللہ کے نبی کے دین کا سودا کر رہے ہیں. جو تھوڑا سا عزت حاصل کرنے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ یہ دین بیچ رہے ہیں. ان کو سمجھ نہیں، یہ موت پہ دھوکہ کھل جائے گا. یہ کیا کیا ہم کس چیز پہ اپنا ایمان بیچ آئے، کس چیز پہ منہ بھر بھر کے جھوٹ بولا کرتے تھے، کس چیز پہ لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے، کیا کرتے تھے. یہ موت آتے ہی ساری بات کھل جائے گی، مگر پھر کچھ نہیں ہو سکے میرے دوستوں. یہ دھوکہ موت سے پہلے کھولنا ہے. جس کا تو پہلے کھل گیا اس کا یہ بھی بن جائے گا، اگلا بھی بن جائے گا. جس کا یہ نہ کھلا میرے دوستوں اس کا یہ بھی گیا، اس کا اگلا بھی گیا. تو میرے دوستوں نیت کرو اس بات کی کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے اس دھوکے کو موت سے پہلے کھولنا ہے، اور ہم نے اپنے ایمان کو بیچنا نہیں کسی بھی صورت میں، چاہے جو مرضی ہو جائے. انشاءاللہ ہم سچ ہی بولیں گے، ہم دھوکہ نہیں دیں گے کسی کو. کرتے ہیں کوشش، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد.